تو کم سے کم ہمارے پاس ویپنز ایسے ہونے چاہیے یا پیسے ایسے ہونے چاہیے جو ہم وہ ہتھیار خریدیں جو انڈیا سے بہتر ہو. انڈیا کے ہتھیار بہتر, انڈیا کے پاس آدمی زیادہ. بھارت سے دوستی کے لیے ٹرمپ نے بڑا قدم اٹھایا ہے. بھارت امریکہ کے بیچ ہو گئی ہے $93 ملین کی میگا ڈیل. بھارت کو ملے گی جیولن اینٹی ٹینک میسائل اور اسے لے کر دیکھیے ڈیل جو ہے وہ فائنل ہو چکی ہے. بہت برا, یہ تو میں تو سمجھتا ہوں کس قسم کا آدمی ہے, یہ دیوانہ ہو گیا. اس وقت لائن آف کنٹرول کے اوپر بڑھتی ہوئی کشیدگی میں جو بھارتی فوج ہے اس نے پاکستانی بارڈر سے محض 8 کلومیٹر کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال دیا ہے, جس کے بعد پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مودی نے منیرے کی ہی منجی ٹھوک دی ہے. ابھی نور الدین عزیزی جو ٹریڈ اینڈ کامرس کے منسٹر ہیں اینڈ انڈسٹری کے, وہ 5 روزہ دورے پر پہلا ان کا دورہ ہے جس پر وہ ہندوستان پہنچے. اس وقت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو انڈیا کے اندر ایک کولمبو سیکیورٹی کانکلیو ہو رہا ہے اور ایک ایسے وقت میں پہنچے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تقریباً 40 دن سے اوپر ہو چکے ہیں کہ ہمارے 8 کے 8 کراسنگ پوائنٹس بند ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جو آپریشن سندور 1 تھا وہ تو ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا, اب کی بار ہم ایک پوری فلم ریلیز کرنے جا رہے ہیں. امریکہ نے بھارت کو جیولن اینٹی ٹینک میسائل سسٹم اور ایکسکیلیبر پریسیجن گائیڈڈ آرٹلری گولے بیچنے کی منظوری دے دی ہے. اس خطے کو انڈیا لیڈ کرے گا. نمستے دوستو, جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا, پاکستان میڈیا چرچا کر رہا ہے کہ شہباز اور ملا منیر دیکھتے رہ گئے. امریکہ نے بھارت کے لیے $93 ملین کے سینیہ پیکج کو منظوری دے دی ہے, جس کے بعد بھارت اب جیولن اینٹی ٹینک میزائلوں اور ایکسکیلیبر پریسیشن گائیڈڈ آرٹلری راؤنڈز کی نئی کھیپ خرید سکے گا. اس منظوری کے تحت بھارت کو 100 FGM-148 جیولن میزائلیں, 25 ہلکی کمانڈ لانچ یونٹس اور 216 ایکسکیلیبر آرٹلری راؤنڈز ملیں گے. رکشا سرکشا سہیوگ ایجنسی DCCA نے اس پرستاو کو اوپچارک روپ سے امریکی کانگریس کو سوچت کر دیا ہے. ایجنسی نے بتایا ہے کہ بھارت نے اس سودے کے تحت لائف سائیکل سپورٹ, سرکشا نریکشن, آپریٹر ٹریننگ, لانچ یونٹس کے ریفربشمنٹ اور پورن پرچالن شمتا کے لیے آوشک انیہ تکنیکی سہایتا بھی مانگی ہے. DSCA نے کہا ہے کہ یہ ڈیفنس پیکج امریکہ اور بھارت کی رਣنیتک ساجھیداری کو اور مضبوط کرے گا. اس وقت انڈیا اور افغانستان کی جو قربتیں ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہیں اور دونوں اپنے اپنے جو انٹرسٹ ہے, اپنے ملک کے لیے جو بہتر ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. ابھی اکتوبر میں ہی جو فارن منسٹر آف افغانستان ہے امیر خان متقی صاحب نے 6 روزہ انڈیا کا دورہ کیا, جو میرے خیال ان کا کبھی کہیں پہ بھی جانے کا سب سے لمبا ترین دورہ تھا, بلکہ کسی بھی فارن منسٹر کا انڈیا کا افغانستان سے پہلا اتنا لمبا وزٹ تھا. ابھی نور الدین عزیزی جو ٹریڈ اینڈ کامرس کے منسٹر ہیں اینڈ انڈسٹری کے, وہ 5 روزہ دورے پر پہلا ان کا دورہ ہے جس پر وہ ہندوستان پہنچے ہیں اور ایک ایسے وقت میں پہنچے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تقریباً 40 دن سے اوپر ہو چکے ہیں کہ ہمارے 8 کے 8 کراسنگ پوائنٹس بند ہیں. ایسے میں پاکستان کے جو حکومتی لوگ ہیں یا باقی لوگ ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے جو مطلب میں یہی کہوں گا پرو صحافی ہیں, وہ یہ کہتے رہے کہ جی افغانستان اب کیا کرے گا اور پاکستان کے آ کے گھٹنوں میں بیٹھے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا, بہت ساری باتیں سنی. حالانکہ آپ کو یاد ہوگا ابھی آج سے کچھ دن پہلے ڈپٹی پرائم منسٹر آف افغانستان ملا عبدالغنی برادر نے اناؤنس کیا تھا, بلکہ جو لوگ تھے اپنے کاروباری ان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا الٹرنیٹ روٹ دیکھا جائے اور اس کے اوپر اپنے کاروباری جو سلسلے ہیں اس کو آگے بڑھایا جائے. یہ والا سلسلہ ختم ہو رہا ہے. صرف 3 مہینے کا ٹائم دیا, اس میں سے کچھ دن گزر چکے ہیں. ہمارے ہاں ہر کوئی یعنی پاکستان کی جس طرح کی پالیسیز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں کہ آپ قرضے لو, آپ جا کر
جسے کہتے ہیں کہ قرضے لینے کے لیے جاتے ہو تو بڑی بڑی گاڑیاں ہائر کر لو، اپنے خرچے کم نہیں کرنا، عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈال دو. وہ سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی اس طریقے کا سسٹم لے کے چلتا ہے. افغانستان آج کل ایک ویڈیو وائرل ہے، اٹس ریئلی شیمفل، کہ جس میں آج ٹی وی کا وہ کہتے ہیں کہ جی سنا ہے کہ یہ ان کو افغانستان کے لوگوں کو نکالا جا رہا. ہاں کہتے بات تو صحیح ہے، لیکن یہ کچرے کا کیا ہوگا؟ کہتے کچرا کون اٹھائے گا؟ یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے کہ آج ٹی وی نے بس ویسے ہی بیٹھے بیٹھے ان کو خیال آیا اور چلو جی بنا دی. نہیں، دیکھیں کوئی کچرا اٹھاتا ہے، کوئی سونے کا بزنس کرتا ہے، کسی کی شپس چلتی ہیں، کسی کا کچھ بھی چل رہا ہے، وہ محنت کر رہے. اگر وہ محنت کر رہا ہے، کسی سے بھیک نہیں مانگ رہا، تو سب سے ریسپیکٹیبل آدمی ہے. کہا جاتا ہے نا، شاید حدیث ہے اس کا پروفٹ کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو محنت کرنے والا جو شخص ہے وہ اللہ کا دوست ہے. کیوں؟ اس نے بھیک مانگنے والے کو نہیں کہا، محنت کرنے والے کو کہا. یہ محنت ہے، وہ کچرے میں سے اپنی روزی ڈھونڈتے ہیں اور وہ کماتے ہیں، کس سے مانگتے نہیں. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. ہم نے کراسنگ پوائنٹ بن کے او جی اب تو ان کی چیخیں ہم نکال دیں گے. وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک آئی ایم ایف سے کوئی قرضہ نہیں مانگا، 4 سال ہو چکے ہیں ان کی حکومت ہے. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جو انڈیا کے اندر ایک کولمبو سیکیورٹی کانکلیو ہو رہا ہے، کولمبو سیکیورٹی کانکلیو 2025 ہو رہا ہے. یہ امپورٹنٹ کانکلیو ہے. یہ انڈیا نے ایک پیرالل انسٹیٹیوشنل ماڈل کھڑا کیا ہوا ہے ریگارڈنگ سارک. انڈیا نے یہ سوچا کہ پاکستان کو باہر نکالو، اور یہ جو ریجنل فریم ورک ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں اس چیز پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس خطے کو انڈیا لیڈ کرے گا. ملک کون سے ہیں؟ انڈیا، مالدیوز، موریشیس، سری لنکا، بنگلہ دیش، سیشلز ابھی تک آبزرور ہے، اور یہ ملیشیا کو بیچ میں ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بھی انفلوئنس کو کیا جا سکے. بعد میں یہ اس کو وہ بھی کر لیں گے، کیا اسے بولتے ہیں، انڈونیشیا کو بھی ڈال لیں گے. ٹھیک ہے، لیکن دے بلیو کہ اس کو ڈالنا چاہیے. یہ کولمبو سیکیورٹی کانکلیو ڈائلاگ جو ہے یہ ریجنل سیکیورٹی گروپنگ ہے انڈین اوشن کے اندر، یہ زیادہ وہ کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ اس کا فل ممبر ہے. جیسے میں نے بتایا آپ کو، سیکریٹریٹ انہوں نے کولمبو میں